الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ زخرف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر، معجزات لے کر، واضح نشانیاں لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تھے، قال قد جئتکم بالحکمہ، تو ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، دانائی لے کر آیا ہوں، بھلائی کی بات لے کر آیا ہوں، اور سب سے بہترین بھلائی کی بات دین کی بات ہے، سب سے خیر خواہی دین کی بات ہے، سب سے زیادہ حکمت اور دانائی کی بات دین کی بات ہے۔ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور اس لیے لایا ہوں تاکہ وہ چیز تمہارے سامنے واضح کروں جس کے بارے میں تم اختلاف کر رہے ہو، عقائد کے بارے میں، نظریات کے بارے میں جو اختلاف کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں وہ عقائد، نظریات آپ کے سامنے واضح کر دوں، کھول کھول کر بیان کر دوں تاکہ آپ کا اختلاف ختم ہو جائے۔ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اختلاف نہ کرو، بلکہ وَأَطِیعُونِ، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، جو میں عقیدہ پیش کروں وہ قبول کرو، جو میں نظریہ پیش کروں وہ قبول کرو، جو میں طریقہ بتاؤں اس کی پیروی کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یقیناً میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ میرا پالنے والا، میری تمام ضروریات پوری کرنے والا، مجھے نبوت عطا کرنے والا، معجزات عطا کرنے والا، کتاب عطا کرنے والا، تو میرا پروردگار، میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، عقیدہ توحید، دین توحید، یہی سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، کامیابی والا راستہ ہے، نجات والا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، اس کے باوجود کئی گروہوں نے اختلاف کیا، اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، عقائد کی وضاحت فرما دی، نظریے کی وضاحت فرما دی، اس کے باوجود بھی کچھ گروہ ایسے تھے جنہوں نے اختلاف کیا، اللہ کے پیغمبر کے خلاف اپنے نظریے بنائے، اپنے گروہ بنائے، اپنی جماعتیں بنائیں، اپنا نظریہ بنایا۔ پھر فرمایا کہ جو پیغمبر کا راستہ چھوڑ کر اپنا گروہ بناتا ہے فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، وہ فرمایا کہ ایسے ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی وجہ سے بڑی خرابی ہے، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، بڑی تباہی ہے، بربادی ہے، کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب تیار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم لوگ کہا، جو پیغمبر کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں جو اختلاف کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر سے۔
فرمایا ظالموں کے لیے بہت دردناک عذاب تیار ہے اور بڑی خرابی ہے۔ حال ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فرمایا کہ بس یہ لوگ صرف اس بات کے انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک ان کے پاس آ کھڑی ہو۔ اللہ کے نبی آئے، پیغمبر آئے، کتاب آئے، اس کو نہیں مانا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بے پرواہ ہیں، بے غرض ہو چکے ہیں کہ اب یہ صرف قیامت کے انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے، اچانک ان کے سامنے کھڑی ہو جائے، اور وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہ ہو، ان کو خبر بھی نہ چلے۔ قیامت تو آنی ہے، قیامت تو برحق ہے، اچانک آنی ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے من مات فقد قامت قیامت، جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کا عمل کا جہان ختم ہو گیا، سزا کا جہان شروع ہو گیا، جزا کا جہان شروع ہو گیا۔ تو اس لیے موت بہت قریب ہے، اچانک موت آتی ہے اور اس کا دارالعمل کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، دارالجزا کا سلسلہ شروع ہو۔ یہ بھی ایک طرح کی قیامت ہے۔ قیامت اچانک آ جائے گی، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ جو غافل لوگ ہیں وہ قیامت کے دن بھی غافل رہیں گے، غفلت میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ قیامت اچانک قیامت شروع ہو جائے گی، تو قیامت کی تیاری نہیں کی ہوگی نا، تو بڑا افسوس ہوگا، دکھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبردار کر دیا کہ قیامت کی تیاری کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔